اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری مجھے آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اب آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آیات پڑھتے ہیں۔ اس باغ کے بارے میں جس کی ہم بات کر رہے تھے، اس کا یہ تھا کہ اس کو کہا گیا کہ راتوں رات یا تو اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے آ کے اس کو تہس نہس کیا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جب ہم کوئی فصل کاٹتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ جو گندم کی فصل ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہری ہوتی ہے، اس کو کاٹنے کے بعد پہلے سکھایا جاتا ہے، پھر اس کی بالیوں سے جو ہے گندم کے جو دانے ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، اور پھر انہیں پیسا جائے تو اگر آپ اس کو ایسی فارم میں لے آئیں گھروں میں تو وہ گندم کی شکل میں آتا ہے، ورنہ وہ پیس لیں تو آٹا بن جاتا ہے۔ تو ایک پروسیس ہوتا ہے پورا، لیکن ان کی جو وہ باغ تھے ان کو وہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خشک کر دیے تھے، ختم کر دیے تھے۔ جی یوں ہی عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ کیا ہم فرمانبرداروں کو گناہگاروں کے مثل کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں، یا ہم نے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی تمہارے لیے؟ وہ سب ہیں جو تم فیصلہ کرتے ہو، تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجرت چاہتے ہو جس کے تعاون سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چھٹیل زمین میں ڈال دیا جاتا۔ پس اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں۔ جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ یہاں پہ جی سورہ ختم ہوتا ہے اور رکوع ہوتا ہے، آگے جو جی پڑھنا چاہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ذکر کیا گیا حضرت یونس کا آخر میں، جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جب دعا پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چٹیل میدان میں جو ہے اس جو مچھلی تھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ نیکوکاروں میں یعنی قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، کہ ان کی نظر بد جو ہے وہ آپ کو کسی بھی غلط کام پر ابھاریں، تو اس چیز سے کہا گیا کہ آپ نے بچنا ہے، کیونکہ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، تو وہ کیا کرتے کہ آپ کو جو ہے وہ جو حاسد ہیں وہ آپ کو پھسلا دیتے۔ اور پھر بتایا گیا کہ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ یہ ضرور آپ لکھیں وما ہوا الا ذکر للعالمین، کہ اور نہیں وہ مگر صرف ذکر ہے یا نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں بہتر طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ اصل میں جو قرآن ہے وہ صرف میرے اور آپ کے لیے ہی نازل ہوا کہ ہم اسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، ہم اسے سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے، ہم اس پر عمل کریں جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں جیسے اسے دوسروں تک پہنچانے کا حق ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کے کتنے حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ لازم اس کے پوائنٹس لکھیے کہ اس کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اسے تجوید سے پڑھا جائے، اس کو سمجھنے کا حق یہی ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھی جائے اور اس کی تفسیر پڑھی جائے کہ آیتوں کی
وضاحت کیا ہے، ہسٹری سے کیا بات جڑی ہے، ہمارے نہیں اس سے کیا اصول نکل رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اور پھر جب ہم پڑھ لیں تو اس پر عمل کریں، جیسے عمل کرنے کا حق ہے کہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا جائے جیسے پہنچانے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ حق پورے کرائے، آمین۔ اب ہم سورہ حاقہ کی طرف آگے ہیں، اس کی جو آیتیں ہیں وہ بھی 56 ہیں اور 2 رکوعات ہیں، تو اب آپ میں سے جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ پڑھ سکتا ہے۔ وعلیکم السلام میں ورحمۃ پڑھ لوں؟ اللہ۔ جی بالکل پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔ سمود اور عاد نے اس سخت صدمے دینے والی کو جھٹلایا تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان نے دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈھنڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑھی چڑھی گرفت سے پکڑا۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھیں، وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفاتن چورا کر دیے جائیں، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، اور آسمان پھٹ جائے گا، تو اس دن اس کا پتلہ حلال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، لو میرے نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ تو وہ من مانتے چین میں ہیں بلند باغ میں، جس کے خشکے جھکے ہوئے، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلا، اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا، اب میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال میرا سب زور جاتا رہا۔ اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، اسے پرو دو، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا جی اور مسکین کو کھانا یہاں پر دیکھیں کہ حاقہ سے شروع ہوا، ثابت ہونے والی اور ثابت ہونے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں قوم سمود کی، عاد کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جن پہ پتھر برسائے ان کی بات کی جو کہ قوم لوط تھی، اور پھر کشتی والی جو بات کی وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور تسلسل کے ساتھ تمام وہ بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ قیامت کا نقشہ کھینچا کہ کیا ہوگا، کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اور زمین جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ ایک ایک چیز چورا چورا ہو جائے گی۔ تو یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے تو اپنے فرشتوں سے سب سے پہلے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے انسان جو ہے ایسا ہو جو میری حمد مطلب اسے پیدا کروں، اور فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور وہ جو انسان ہے وہ خون ریزی اور یہ تمام چیزیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہوئیں کہ دنیا بنی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تمام انسانیت آئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، اور وہ اب جب آئیں گے تو وہ انجیل پر عمل نہیں کریں گے جو ان کی اپنی کتاب تھی آسمانی، بلکہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے قرآن مجید، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اسی کو ایکسیپٹ کریں گے، اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور پھر دنیا کا
خاتمہ ہوگا جس میں دجال آئے گا، حاجوج ماجوج آئیں گے. آپ یہ دیکھیں فتنوں کا دور ہوگا، ماں جو ہے لونڈی جو ہے جنے گی، اور اس طرح کی بے شمار جو ہے واقعات بتائے گئے جو ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا دور واقعی فتنوں کا دور ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ میں جو ہے قیامت کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ ایک کنارے پر روم کے ایک دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور جو ان کے سامنے دیوار تھی اس کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا کہ میں اتنا قریب قیامت کو دیکھ رہا ہوں. اور انہوں نے جو نشانیاں بتائیں احادیث اور قرآن سے جو ہمیں ملتی ہیں وہ ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی دور کے اندر جی رہے ہیں. تو یہاں پر اس وقت کون کامیاب ہوگا بتایا جا رہا ہے جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ پر ہوں گے. یہ ایسے لوگ ہوں گے جیسے ہم دیکھیں کہ جب ہم دنیا میں اپنا آپ سوچیں، جب ہم اچھے رزلٹ آتے تھے تو ہم کتنے خوش ہوتے تھے، ہر ایک کو بتا رہے ہوتے تھے کہ ہمارا یہ رزلٹ آئے. آج کے زمانے میں دیکھیں اگر بچوں کے اچھے رزلٹ آئے تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے پیرنٹس کو یا ان کے گرینڈ پیرنٹس کو ضرور بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ان بچوں کا یہ رزلٹ آئے، کیونکہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ایک ہماری بھی ایفرٹ ان کے ساتھ شامل ہے، اور بچوں کے لیے ہم بھی انہیں ویسے ہی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو نیکیاں کرے گا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، ایک تو وہ ہو گئے جو ہمارے ارکان اسلام ہے جو ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد جو قرآن ہمیں اخلاقیات کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ابھی ادھر بھی آیت گزری تھی، ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ کیا کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. جسے کہا گیا کہ جو قسمیں کھانے والے ہیں، بے وقار ہیں، یہ عیب گوئی کرنے والے ہیں، چغل خوری کرنے والے ہیں، یہ سارے اخلاقی برائیاں ہیں نا. تو ان چیزوں سے روکا گیا، سرگوشی کرنے والوں کو روکا گیا، بہتان کرنے والوں کو روکا گیا، غیبت کرنے والوں کو روکا گیا، جھوٹ بولنے والے کو روکا گیا. ان تمام بیماریوں کو آپ لکھیں اور کوشش کریں جس حد تک بچ سکتے ہیں بچے. ہم ذرا سے ایک فون پر کتنے بات کرتے ہوئے جھوٹ بول جاتے ہیں، یا کوئی ہمارے دروازے پہ، جیسے آپ نے اکثر دیکھا کہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں سچ بولیں، انہی کا دوست گیٹ پر آتے تو کہتے ہیں بابا گھر پہ نہیں ہے یا وہ سو رہے ہیں. تو آپ بچوں کو غیر شعوری طور پہ وہ چیز سکھا رہے ہوتے ہیں جھوٹ بولنا. تو کوشش کریں گھروں کے ماحول میں جو ہے اخلاقیات والے جو اخلاقیات ہیں وہ اپنائی جائے اور اس پر عمل کیا جائے تاکہ ہمارے معاملات اچھے ہوں. اب ایک شخص یہ ہے جس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ پہ تھا، رائٹ ہینڈ پر تھا، ایک وہ ہے جس کا لیفٹ ہینڈ پر ہے. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. جی. اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیٹ، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار. تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے. بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں. کتنا کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات. کتنا کم دھیان کرتے ہو. اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے. اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے، پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا. اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک وہ یقینی حق ہے. تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو. جی. آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کی اہمیت بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٌ کریم. پھر ہمیں یہ کہا گیا وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ شاعر نہیں ہے وہ، لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں. وَلَا يَقُولُ کاہن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ وہ کاہن نہیں ہے. اور تنزیل من رب العالمین، کے اسے نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک تو شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کاہن کا قول نہیں ہے، لیکن کیا ہے کچھ ہی لوگ ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. اگر یہ بات ہم پر کوئی بھی بات بنا
کر لاتے ہیں تو البتہ ان کا داہنا ہاتھ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، جو اس کی ٹرانسلیشن میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور پھر اس کی شہرت کاٹ دے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ جو لوگ اس کی کتاب کو، اس کے نبی کو اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو پر اگر ضرب لگائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اور پھر بتایا گیا کہ پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہیں ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس کا اذن ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ان آیتوں کو آپ نوٹ کر لیں کہ اسے ہے تو یہ سب کے لیے، قرآن کو اگر آپ دیکھیں قرآن سب کے لیے ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، نصیحت جو حاصل کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وہ متقین ہے، اور یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ للمتقین، کہ اس سے جو ہے بے شک نصیحت جو حاصل کرتے ہیں وہ متقین حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے کچھ نصیحت حاصل کریں تو ہمارے اندر تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ اور تقوی کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، کہ ہم جو ہے اللہ کے ساتھ ہمارا ڈر اور خوف دونوں چیزیں ایک ساتھ میں ہمارے پاس ہوں، تو اسے کہا گیا کہ یہ تقویٰ ہے۔ ایکچولی بیچ میں ابھی کچھ لوگ آتے جا رہے ہیں تو ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے ایک دم۔ پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارا جو کام ہے وہ کیا ہے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، کہ بے شک وہ جو ہے حق یقین کے ساتھ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اور پھر کیا، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ بس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ یہاں پر اب پاکی بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے، جیسی آپ یہ پڑھا کریں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی بات آ رہی ہے، چاہے وہ صبح شام کے اذکار ہوں یا یہ آ رہی ہوں، فوراً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفار، یہ ساری چیزیں فوراً پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ آپ کی زبان نا اس چیز پر اتنی عادی ہو، جیسی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آ رہی ہو آپ فوراً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہے ہو، اور اپنی زبان کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہماری اجل کا وقت کب آ جائے۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے کل بھی کہ ایک عالم درس دے رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی وقت ان کی موت واقع ہوگی۔ تو جس وقت موت واقع ہوگی، یہ ایک بڑی مطلب اہمیت کی بات ہے کہ ہمارے آخری جو کلمات ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور کلمہ شہادت ہو، کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ اللہ ایک ہے، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخری کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اب ہم اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں، معارج جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں آیات جو ہے 44 ہیں اور رکوعات جو ہیں اس کے بھی 2 ہیں۔ جی یہ پڑھ لیتے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، ایسا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور جبرائیل اس کے بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم، آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جوڑو اور اپنا بھائی اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے، اور جتنے زمین میں ہیں سب، پھر یہ بدلہ دینا اس سے بچا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی، بلا رہی ہے۔ اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا، حریص، جب اسے اچھا برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا۔ دیکھیں، جو دوست ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ہمیں چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو میٹ کی ضرورت ہے تو ہمارے گروپس ہوتے ہیں میٹس کے، ہم اس میں پوچھ لیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہے تو بتا دیں۔ کوئی چھوٹی چیز معلوم کرنی ہوتی ہے، اب تو واٹس ایپ گروپ ہیں تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا
حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے کہ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے کنبے کو، مطلب جو خاندان میں اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، پھر یہ اسے نجات دلا دے۔ اب یہ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک مرد کی مثال آپ لیں، وہ کیا کرتا ہے کہ بیچارہ سردی ہو، گرمی ہو، ابھی جیسے پینڈمک تھی، تمام لوگ گھروں میں تھے، لیکن جن ہسبینڈس کو کہا گیا تھا کووڈ میں کہ انہوں نے آنا ہے، وہ بیچارے دیکھا جائے تو ایک سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ڈر کے، وہ بیچارے نکل رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفالت کرنی ہے اپنے گھروں میں موجود بیوی بچوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، ماں باپ کی، سب کی، کہ اگر وہ کمائیں گے نہیں تو کھلائیں گے کیسے؟ آپ دیکھیں ہم میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام لوگ وہ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے بھی ہمارے دسترخوانوں پہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں موجود تھی، تو ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے اپنے گھر کے کفیل کا کہ اس نے اس چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ لیکن یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں ہر چیز سے لڑ کر وہ جو ہے آپ کے لیے چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ وقت ایسا ہوگا کہ وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچیں گے، وہ کہیں گے تمام لوگوں کو اگر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے اور میرا نام اعمال بہتر ہو سکتا ہے تو وہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دائمی زندگی ہے اب آپ کی جو جنتی زندگی، تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح اپنے ذہن کو آپ تیار کر لیں کہ جو نیکیاں آپ دنیا میں کر رہے ہیں آخرت میں آپ کو وہی ملنے والی ہیں، اور اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر آنے والی چیز ہے جو کام آئے گی وہ یہ قرآن ہے جو ہماری سفارش کرے گا۔ ابھی ہم نے سورہ ملک کے بارے میں بھی دیکھا کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی اور قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ آخر مطلب ختم القرآن کی کافی ساری دعائیں ہوتی ہیں جو آخر میں پڑھی جاتی ہیں، اور جو صحابہ کرام اور انبیاء کرام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اسے ہماری لیے سفارش کا ذریعہ بنا دے۔ جی آگے بڑھیے۔ جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا، مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ ہی نہ سکے تو محروم رہے، جی اور وہ جو اس میں انصاف کا دیکھیں دن۔ مثال کتنی پیاری دی گئی کہ جو نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، مطلب جو کنٹینیوسلی نماز پڑھنے والے ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ کیونکہ ہم آخری پاروں پر آ گئے ہیں، سیکنڈ لاسٹ پارہ ہے، آپ دیکھیں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس کا واقعہ کیا تھا، کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ آپ سوچیں ہم پہ 5 سجدے، 5 وقت کی نماز فرض ہے کہ ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اس کو کتنا غضبناک کر دیں گے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نمازوں کو ہم بہتر طریقے سے پڑھیں، طہارت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، یعنی جو مالدار ہیں ان کا مقرر حصہ ہے، اور اس کو زکوٰۃ اور خیرات اس میں سے ادا کریں، مانگنے والے بھی اور سوال کرنے والے بھی۔ فار ایگزامپل سم ٹائم کوئی ہم سے مانگ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں جو خاص کر پاکستان وغیرہ میں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو ساری چیزیں ہیں، اور مطلب آپ کیوں سوال کر رہے ہیں ہم سے، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت لمبا ان کو لیکچر دے دیتے ہیں، اصل میں کیا ہے وہ سوال کرنے والا ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کی صرف اپیرنس دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری جیب جتنی جواب دیتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صاحب مطلب ایسا نہیں ہے جسے دیا جائے، تو آپ صرف تھوڑا اماؤنٹ دے دیں، کیونکہ اس نے سوال کیا ہے آپ سے، تو بہتر ہے کہ آپ اسے دے دیں، کیونکہ سوال کرنے والے کو بھی کہا گیا کہ دینا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں واقعی سفید پوش ہوتے ہیں، کچھ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے، تو ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، وہ انصاف کا دن کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے، تو کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ طریقہ کار بہتر ہے، اور جو اپنے رب سے کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کو خوفزدہ رہنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ جی اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نظر ہونے کی چیز نہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں Read this sentence. I didn't. مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے
کہ ان پر کچھ ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ تو جی، ان کافروں کو کیا ہوا؟ آپ یہ نوٹ کر لیجئے تمام آیتیں کہ پہلے کہا گئی کہ اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ کتنی اہمیت بتائی گئی ہے، جو آپ بات کہیں اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاس رکھنا ہے اس کا مطلب آیت نمبر کون سی ہے؟ جو مومن ہے، یہ 35 36 ہم اس طرف آ گئے ہیں، تسلسل سے آ رہی ہیں تمام آیتیں نا۔ ابھی 34 تک ابھی میں وضاحت کرنے لگی ہوں، پھر اس کے بعد 35۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ امانتوں کی جو بات کی گئی ہے کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم کسی سے کسی بات کا وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس پہ مکر جاتے ہیں، یہ طریقہ بالکل دین کے خلاف ہے۔ آپ جو عہد و پیمان کسی کے ساتھ بھی آپ کا بات چیت ہوتی ہے تو اس پر سوچ سمجھ کے بات کریں اور اس پر قائم رہیں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ جو بات وہ کہتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں، اور جو گواہی دیتے ہیں اس پر بھی قائم رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا مزاج ایسا ہے، جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، سوشل ہماری گیدرنگس ہوتی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے، جو رشتے کا معاملہ بتایا گیا کہ اس میں حقیقت بیان کرنا غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک نیا رشتہ بن رہا ہوتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو یہ تھا کہ لڑکوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوتی تھی تو لوگ مساجد میں جاتے تھے، کیونکہ لڑکے جو ہے وہاں آتے تھے اور لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، تو وہاں اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کی اچھائی برائی آپ بیان کر سکتے ہیں اور ان کی سیدھی بات بتا سکتے ہیں۔ پھر یہ جو آیت نمبر ہے 34 کہ جس میں کہا گیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ نماز کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کے جسم کی طہارت ضروری ہے، وضو ضروری ہے، جگہ جو ہے اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور نماز کا وقت ہو، جو فرائض کا جو ٹائم ہے وہ وقت ہو، اور اللہ کی خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کیا جائے۔ اب آپ نے نماز ادا کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال کرا، اور اگر آپ نے بہتر طریقے سے پڑھی، آپ کو نیکی مل گئی، اب آپ نے اس نیکی کو ایسی جگہ اپنے سیو کرنا ہے جس کے ایسے برتن میں جس کے اندر سوراخ نہ ہو، جو حفاظت ہو رہی ہے اس کی۔ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ یہ برائیاں، جو اخلاقی برائیاں ہم بیان کرتے ہیں، جیسے چغل ہو رہی ہوگی، غیبت ہوگی، زنا ہو گیا، بڑے گناہ بھی شامل کر لیں اس میں چھوٹے بھی، جب ہم یہ تمام چیزوں میں سے کچھ بھی کرتے ہیں، ہماری نیکیاں اس شخص کی طرف جانے لگتی ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں تو اپنی زبانوں کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، برعکس کہ آپ دیکھیں حدیث سے ثابت ہے کہ خاموش رہنے والے کو زیادہ پسند کیا گیا، خاموشی کو زیادہ پسند کیا گیا، کیونکہ خاموشی میں انسان کیا کرتا ہے، سنتا زیادہ ہے، بولتا کم ہے۔ تو اس کی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دو لوگوں کی ڈسکشن کے درمیان بھی تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ میں نے ایسے بڑے اچھے لوگ دیکھے۔ اور خاموشی کیا ہے، آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پتہ چلا کہ نماز پڑھنی تو ہے، اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ لکھیے کہ پہلی بات کہ قرآن نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا نماز پڑھو، ہمیشہ کہا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ تو ہم نے خود بھی پڑھنی ہے اور اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو نماز کی طرف لے کر آنا ہے کہ آئے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، جب ہم نے نماز پڑھ لی، لوگوں کو بھی حکم دے دیا، تو ہم نے نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور نماز ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اور جب ہم یہ تمام کام کرتے ہیں تو کہا گیا کہ یہی لوگ جو ہیں جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ تو اگر ہم ان پر قائم رہتے ہیں تو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں جانے والا بنائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ امین۔ یہ ہے جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا، تو ان کافروں کو کیا ہوا؟ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ۔ کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیے جائیں؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں۔ تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سے سب پچھموں کا مالک ہے، کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے، یہاں تک کہ اپنے اس دل سے
ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، آنکھیں نیچی کیے ہوئے، ان پر ذلت سوار۔ یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ جی یہاں پر دیکھیں وہ کہا، انہوں نے جو کہا کہ وہ ایسے دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دین کی بات بتاتے تھے تو وہ بڑے غور و فکر سے سننے لگتے تھے، اور جب وہ سن لیتے تھے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے تھے، اور پھر اس کی وہ مذاق اڑاتے تھے اور دوسروں تک اس کو غلط طریقے سے پہنچاتے تھے۔ تو ان کی بات کی گئی، اور پھر آپ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہوگا، کہ ان کی جو نظریں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہ جو جھکنے والی نظریں، یہ آپ جب غلطی کرتے ہیں، جیسے بچے کو ہم ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی غلطی ہوتی ہے تو وہ نظر نیچے کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو ان کی بھی یہی معاملہ ہوگا، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی کہ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا۔ تو جب وہ دن آئے گا، جو اللہ کی تعلیمات، دی گئی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ پھر ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اب سورہ نو سٹارٹ ہو رہی ہے، اور سورہ نو کی جو آیات ہیں وہ 68 ہیں اور 2 رکوعات ہیں، تو اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے بااعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کہ پیچھے ہوئے جسے اس کی مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا، اور بہت بڑا داؤ کھیلے اور بولے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا واؤ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور جی بے شک انہوں نے اس میں کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو آیت نمبر 1 سے ہی شروع ہوئی ہے، کہ انہوں نے بتایا، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے اور خبردار کر دے کہ اس سے پہلے کہ اس کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ اب یہ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ اگر ہم انبیاء کرام کا سلسلہ دیکھیں، حضرت آدم کے بعد جو پہلے نبی تھے جن کو تعلیمات کے لیے آگے کہا کہ تعلیم دینی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ نبی تھے جن سے جو ہے بت مت جو ہے بت پرستی شروع ہوئی۔ وہ کیسے شروع ہوئی؟ دیکھیں ابھی جو نام انہوں نے بتانا شروع کیے ہیں، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر، اس میں کیا تھا، کچھ لوگ اس وقت موجود تھے جو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اراؤنڈ بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کی بہت قدر کرتے ہیں یا ان سے بہت پیار ہوتا ہے، اور وہ ان کی اپنی عادات کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے آپ انہیں پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے استاد ہوتے ہیں، آپ ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ آپ دیکھیں الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ کچھ آپ کے گرینڈ پیرنٹس میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ کے انکل انٹی میں سے ایسے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوا، جس کو جس سے محبت تھی وہ اس کا ایسا عقیدت مند بن گیا کہ اسی کی عبادت کرنے لگا، اور یہی ہوا کہ ان میں سے جب بھی کبھی ان کے پیاروں کا جنہیں وہ بہت محبت کرتے تھے انتقال ہوا، تو انہوں نے کیا کرا، ان کے اسٹیچوز بنا دیے اور وہاں سے بت
پرستی شروع ہوئی اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں. لیکن جیسے میں بتا رہی ہوں کہ مجھے شوق ہے اپنے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلوم کرنے کا. تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک کلپ میں ایک ہندو کہتا ہے کہ جو دنیا شروع ہوئی وہ تو ہم سے ہی ہوئی، کیونکہ بندر تھے پہلے سارے، اور یہ مسلمان بات کا چیز ہے. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو شروع تو ہمارا دین بتا رہا ہے کہ جو سب سے پہلے دنیا بنی وہ بنائی ہی حضرت آدم اور انسان کے لیے تھی، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کی ایک کمیونیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں جو ہے ایک نبی ایک انسان بناؤں گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی احادیث سے ثابت ہے، اور اس آیت میں بھی یہی ہے کہ فرشتوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، تو آپ کیوں بنا رہے ہیں انسان کو جو خون ریزی کرے؟ اور آپ دیکھیں انسان خون ریزی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بنائی ہے، اس میں حضرت آدم اور حضرت حوا اور ان کے بعد آنے والی اولاد جیسے حابل قابل، انہی سے وہ چیز شروع ہوگی، قتل و غارت. جو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دنیا میں قتل کرتا ہے اس کو تو گناہ ملتا ہے جو قاتل ہوتا ہے، لیکن اس کا اتنا ہی گناہ اس کو ملتا ہے جس نے جو ہے نا وہ جو دو بھائی تھے حابل اور قابل ان میں سے. تو اس چیز کا ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے. جس طرح اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ یہ حضرت جبرائیل امین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک آیا ہے. تو اسی طرح جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اور آپ کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملتا ہے. آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اور اسے آگے بڑھا دیتے ہیں اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس شخص کو تو نیکی کا اجر ملتا ہی ہے، ساتھ میں آپ کو بھی ملتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم یہ سب ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سیکنڈ لاسٹ 29 پارے پر آ گئے ہیں، کہ ہم نے قرآن سیکھنا بھی ہے اور قرآن کو سکھانا بھی ہے انشاءاللہ تعالی. جی آگے بڑھیے. اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا، اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر. اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی. جی یہ آپ دعا جو اور آخری ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک تو اسلام پر چلنے والا بنائے. اور کتنی پیاری انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان لانے والے ہیں میرے گھر میں آئے ہیں تمام مومن مردوں کو اور کل ایماندار جو عورتیں ہیں ان کو بھی بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے یہی ہوا تھا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے. ہم نے ابھی پڑھا تھا 28 بارے میں کہ ان کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی تھی، جیسے حضرت لوط کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی، اور ان کا بیٹا بھی پیچھے رہ گیا تھا. وہ تو بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ جو عذاب آیا ہے پانی کا اور اس سے میں بچ جاؤں گا. اور ان کی قوم پہ کیا عذاب آیا تھا؟ پانی زمین سے بھی تنور کی صورت میں پھٹا تھا، مطلب جو نیچے پانی بیٹھ جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہ ابل کے ایک طرح یوں کہ باہر آ گیا تھا، اور آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کشتی بنائیں، اور جو لوگ کشتی میں بیٹھے تھے وہ سب محفوظ ہو گئے تھے. انشاءاللہ جب کل کوئز ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ پہلی کشتی کس نے بنائی، یا کن کے بیٹے، کون سے نبی کے بیٹے پیچھے رہ گئے تھے، کن کی وائف پیچھے رہ گئی تھی، اور کون سا ایسا بڑا برا بادشاہ ہے جس کی بیوی نیک تھی، جیسے حضرت آسیہ جو ہے فرعون کی بیوی تھی. تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں میں آپ سے پوچھوں گی. اگلی سورہ شروع ہو رہی ہے لیکن میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ جیسی شروع ہوتی ہے دوبارہ میٹنگ تو پھر ہم نیکسٹ سورہ شروع کرتے ہیں.